کے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان تو حضرت داتا گنج بخش جن کا آج کل عرس جاری ہے، علی حجویری صاحب المتوفی 465 ہجری، آلموسٹ 1000 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے، تو وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں۔ اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے، گنج اگر ختم ہو گیا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بجائے IMF سے قرضہ مانگنے کے وہ ان کے درباروں پر جائیں، ان سے جا کر مانگیں، اور استغفر اللہ واتوب الیہ اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اینڈ پہ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ نبی علیہ السلام سے متعلق تھی، صحیح بخاری کی حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں اس حدیث کو۔ تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر مانگیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے۔ وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو، گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا کہنے، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، ادھر سے نہیں خزانے ختم ہو گئے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ نہیں ختم ہوگا۔ کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں، یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا، دیکھو تجھے کہنے والے کون ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل۔ تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں نا، ان ساروں کو اکٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں۔ حکمران تو نہیں جا رہے نا، حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں، آپ تو نیک روحیں ہیں نا، ساری نیک روحیں پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں پہ اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں۔ 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا۔ ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں، تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائے۔ تو یہ آپ حکمرانوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اس میں تو 4 باتیں اور نکل آئیں گی، حکمران چلے بھی جائیں، نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے، ہاں ذلت مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی حکمران تو آپ کو پتا ہے فاسق اور فاجر ہے، تو بزرگوں نے تو ان کی سننی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جاؤ نا، بجائے حکمرانوں کو مشورہ دینے کے، یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو، اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے، اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ۔ اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کا تو میں بے شمار دفعہ پوسٹ مارٹم کروا چکا ہوں، کشف المحجوب کا، جو منسوب ہے علی بن عثمان حجویری کی طرف۔ ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والے تو انہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹیمپرڈ تورات کا ایک گستاخانہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا، صحف اور سکر کا چیپٹر نکال لیں کشف المحجوب میں، اور رزلٹ نکالا اس جھوٹے واقعے سے۔ اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی کی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کہ نبی علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے خامند کے اوپر حرام ہوگی، اور بعد میں حضور نے ان سے شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اور اس سے انہوں نے اپنے بابا جی باجزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنے بابوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کو تختہ مشق بنایا ان لوگوں نے۔ میں کافی دفعہ یہ ساری چیزیں پیش کر کے ان کے پوسٹ مارٹم بھی کر چکا ہوں۔ مجھے آج ان چیزوں کے پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حصول برکت کے لیے میں نے ان لوگوں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ جن لوگوں کی طرف یہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ جو خواجہ اجمیری تھے انہوں نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ جن کی طرف کتاب منسوب ہے حشد بہشت میں، جو فوائد السالکین چیپٹر ہے، جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر، انہوں نے اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے، کیونکہ ان کے پیر آگئے معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری تھے، تو
ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں, کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں. بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, نعوذ باللہ. یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے. یہ بات سیم تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں, یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے, جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا. میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں ہاں, لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے, اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ. اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر. تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے, اور جب منگول آئے تو منگولہ نے نگاہ نہیں ماری, تلوار مار کے وٹ چڑے سارے. انہوں کی نگاہ ہوتے ہی رہ گئی ہیں. تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں, ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. جی وہ تو کسی بابے نو کھنگڑ بھی نہیں دینا قیامت والے دن. ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. بلکہ اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یہ بازید بستامی نے, یعنی میں کیا کہوں کہ بکواسیات ارشاد فرمائے, یہ کیا ٹھیک ہے نہ ہی بازید ہے. 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ ابو یزید بستامی, یزید ابا جی, اور ساڈے امام کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور یہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی. سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا, اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد. تو وہ عرض کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولا جائے. ہمارے امام جو ہیں وہ سینٹرڈ اراؤنڈ پروفٹ ہیں, اور ان کے امام جو ہیں وہ اپنے اراؤنڈ سینٹرڈ ہیں. یہ فرق ہے. خیر اس کے اوپر میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ مجھے پھر 1 گھنٹہ صرف ان بابوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے چاہیے. میں مصباحی صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ جی جا کے تو بابا جی سے مانگنا شروع کر دیں, تو بابا جی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے, IMF سے مانگنے کی ضرورت نہیں. تو سرکار جاؤ نا, منگو نا. اب یہ اس طرح کی باتیں پتہ کیوں کرتے ہیں, انہوں نے بابوں سے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے. بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی, ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. ہاں آیا نا یاد, یہ انہوں نے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے. کشف المحجوب سے یہ واقعہ لیا ہوا ہے جو وہ سناتے ہیں بڑے شوق سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو پیر بھائی ہیں نا انہوں نے مجھے خود سنایا, علی بن عثمان حجویری صاحب کے پیر بھائی نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ جی جو ہمارے مشترکہ پیر صاحب تھے نا ابو الفضل خطلی, سلسلہ جنیدیہ میں تھے وہ, تو ایک دفعہ ان کی حجامت بڑی ہوئی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے. کہنے لگے یا اللہ تیری نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو مجھے کچھ پیسے عطا کر دے. تو وہ پیر بھائی ان کا جو علی حجویری صاحب کو کہانی کروا گیا, وہ کہتا ہے جی میں اس وقت درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا, یہ شہتوت کا جو درخت ہے نا اس کے لیے, کیڑوں کے لیے وہ جو پتے اکٹھے کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جی درخت کے پتے, اس کی ٹہنیاں, اور اگلی کہانی سنو اس کی جڑیں بھی سونے کی ہوگی. جڑ کی تو نظر آندی ہے. اور مصباحی صاحب سناتے ہیں کہتے ہیں ہاں نا, یعنی میں آپ میں کیا داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی سارا. ہاں
सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया, और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। ठीक है, अब मिसबाही साहब तो बेचारे ये कहानियां सुनते और सुनाते रहे हैं, उन्होंने तो आपको यही कहना है कि जी कोई बाबा निगाह मारे तो कोई दरख्त सोने का हो जाए। मेरे भाई ये तो इस किस्म के वाकयात अगर होने होते ना, अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो चीजें हम नबी इस्लाम के बारे में क्लेम नहीं कर सक रहे, दुनिया को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, आप वो बातें अपने बाबों की तरफ क्यों मंसूब करते हैं कि ऊपर देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, और ठीक है जी, और मट्टी के ढेले भी नहीं जनाब संजय के लिए मिल रहे, सोना ही सोना। कहानियां सारे ही सोने का, यही कहना सारे ही सोने का। तो मेरे भाई सूरह तौबा पढ़े, सबसे क्रिटिकल जंग नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी की, गज़वा तबूक, 1.5 लाख की फौज लेकर कैसरे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, और नबी इस्लाम के पास सिर्फ 30,000 जानिसार साहब हैं जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है, और मुखालफत में 1.5 लाख का लश्कर, बाकी साहब हैं जा नहीं सकते साथ। सूरह तौबा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी इस्लाम, तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें, हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए, तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना, वो तो तिरमिज़ी में ऊपर तले 2-3 अहादीस मौजूद हैं कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अपनी जो दौलत थी हुजूर के कदमों पे निछावर की तबूक के मौका पर, और नबी इस्लाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई। तो ज़ाहिरी इसबाब तो इख्तियार कर रहे हैं, नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप जो है वो 10 दफ़ा दुरूशी पढ़ लें, भूख लगे तो 10 दफ़ा आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। मेरे भाई अल्लाह ने दुनिया को इसबाब के साथ जोड़ा है, तो आप इस किस्म की चीज़ें क्यों लोगों को बताते हैं? नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है। आपने तो हमेशा असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया और उसके बाद मुसब्बिबुल असबाब से दुआ मांगने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम में तकदीर वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट 50 के करीब अहादीस हैं, 50 to 60। उसकी जो आखिरी हदीस है ना, वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी इस्लाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए पूरी कोशिश करना, उसके बाद अल्लाह से मदद तलब करना, काहिली ना करना, सुस्ती ना करना। फिर भी तेरे खिलाफ रिजल्ट आ जाए तो फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, अगर मगर ना कहना, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। लेकिन ये एंड पे है, कोशिश पूरी करना, फिर अल्लाह से मदद तलब करना। हाँ, गंज बख्शे फैज़ आलम नहीं, अल्लाह से मदद। उसके बाद काहली और सुस्ती नहीं करनी, कोशिश भी करनी है और काहली और सुस्ती भी नहीं करनी। फिर भी रिजल्ट खिलाफ आए फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, कि ठीक है अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, अपनी एफर्ट तो पूरी पुट करनी है। ये कौन सा दीन है जो आप लोगों को सिखा रहे हैं? आप उस नबी के मानने वाले हो जिस नबी ने आपको हर नमाज की हर रकत में सूरतुल फातिहा तालीम फरमाई है, और उसमें जो आयत नंबर 4 है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम इबादत भी सिर्फ तेरी करते हैं और मदद भी यानी दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगते हैं। आप ये पेश करें, अच्छा जी आप रोटी अम्मी से नहीं मांगते, ऐ बिचू निकलता जे ना दे। कुरान का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। और जी कोई पानी में डूब रहा हो तो वो फिर अल्लाह को पुकारेगा या वहां पर मौजूद बंदों को पुकारेगा? अंदाजा करें जी, वो मुस्लिम की हदीस में आ गया ना कि पहले कोशिश करेगा, बंदों को पुकारेगा, असबाब इख्तियार करेगा और फिर अल्लाह से मदद भी तलब करेगा कि अल्लाह ये जो सबब मैं इख्तियार कर रहा हूं ये इस काबिल हो कि मुझे बचा ले। जी ये कहां लिखा है? जी कुरान में लिखा हुआ है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में एक दूसरे से अलग रहो। कुरान में हुक्म है कि रोटी अम्मी से मांगनी है और अम्मी को हुक्म है कि उसने बेटे को खिलानी है। पूरा कुरान पढ़ के तो देखो, तुम लोगों को कहानियां करवाई हुई हैं जी रोटी अम्मी से मांगेंगे,
وہ میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے, آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, سامنے موجود ہے. آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے, میں کہ مجھے پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا, یہ شرک ہو جائے گا, کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی. جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے, سورۃ النمل آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. اِلٰہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا, الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی, کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے, تو مشرک ہو جائیں گے بھائی. نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء, بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے. اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا, تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے. آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے. دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں, دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں, دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں. سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے, وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں. آپ کی گندم ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں. تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے, اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. بھائی یہ نہیں, آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو, نہیں, آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ پہنچائے گا. یا بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں, نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, لیکن کس نیت سے؟ کہ اللہ پہنچا رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں, اس حدیث میں موجود ہے. وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے, اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو. تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس تو تاڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں نا, ان کی کیا اوقات ہے, کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہمارے مقابلے پہ نہیں, نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ. تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو دعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو, اللہ کے آگے رو, اللہ سے مانگو, کوئی نہیں, بالکل فارغ.